السلام علیکم دوستو، ڈرونی کہانی میں پھر سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی کہانی کا نام اور ٹاپک آپ کو میں بتاتی چلتی ہوں۔ وہ کون تھی کا ہے یہ پارٹ 1، اس کے ٹوٹل پارٹ 3 ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ٹرین ایک سنسان راستے سے فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ چاروں دوست اشر، سکندر، تابش اور عزیز پہلی بار اکٹھے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ملتان سے لاہور کا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ارد گرد بیٹھے اکا دکا لوگ سو رہے یا سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر کھڑکی کے پاس والی سنگل سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑکی سے آنے والی تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جبکہ باقی تینوں ہینڈ فری لگائے اپنے اپنے موبائل میں گم تھے کہ اچانک ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ٹرین کے اس طرح اچانک رکنے سے بہت سے مسافر گرتے گرتے بچے۔ سکندر نے بھی بڑبڑا کے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سب نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ابھی تو میاں چنو کا اسٹیشن گزرا ہے، اب کون سا اتنی جلدی اگلا اسٹیشن آ گیا؟ عزیز نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی سنسان جگہ ہے، شاید کوئی مسئلہ ہو۔ تابش ٹرین سے نیچے مت اترنا۔ عزیز نے تابش کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی۔ نہیں، یہی ہوں، تابش نے جوابی آواز لگائی اور دوسری جانب چلا گیا۔ اگلے 5 منٹ تک تابش واپس نہیں آیا تو سکندر اسے دیکھنے ٹرین کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے نیچے اتر کے آگے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس ویرانے میں ٹرین کیوں رک گئی۔ سکندر کے پیچھے عزیز اور اشر بھی چلے گئے۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا تابش؟ کہا بھی تھا ٹرین سے نیچے مت اترنا، پتہ نہیں اس لڑکے کو سکون کیوں نہیں آتا۔ اشر نے جھلجھلاتے ہوئے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ یہی ہوگا جانا کہاں ہے، آؤ ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں، سکندر نے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ٹرین نے روانگی کے لیے وصل دیا تو سبھی اترنے والے لوگ فوراً واپس ٹرین پر چڑھنے لگے۔ تابش، 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 کہاں ہو تم؟ تینوں دوستوں نے بیک وقت آوازیں لگائیں۔ اسی اثنا میں ٹرین نے چلنا شروع کر دیا، پر تابش کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آیا۔ اب تینوں سخت پریشان دکھائی دیے اور مزید اونچی آواز سے تابش کو پکارنے لگے۔ ٹرین کے دروازے پر کھڑی کافی لوگوں نے بہت آوازیں لگائی کہ آپ لوگ تو اوپر چڑھ آئیں، کیا پتہ وہ یہی ٹرین میں ہو۔ پر تینوں باہر ہی کھڑے ارد گرد دوڑتے پاگلوں کی طرح تابش تابش پکارتے رہے اور ٹرین کب چلی گئی انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ اب ہر جانب سناٹا تھا، اماوس کی رات تھی، ارد گرد درخت اس بھیانک مخلوق کی مانند دکھائی دے رہے تھے جو سب کچھ اپنے اندر نگلنے کو تیار تھے۔ جھاڑیاں کسی بھیانک دیو کی مانند اندھیرے کی چادر لپیٹے دیکھنے والوں کو عجیب قسم کے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ تابش کیا پتہ ٹرین میں ہی ہو، عزیز نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے خود اسے اترتے دیکھا، سکندر نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا۔ اب موجودہ صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے تینوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سکندر اگر تابش ٹرین سے اترتے نہ دیکھتا تو اس نے یہی سمجھنا تھا کہ شاید تابش ٹرین میں ہی ہے، جبکہ وہ فوراً ہی پیچھے اترا تھا۔ پر اچانک تابش کہاں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بھی پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تینوں دوست تابش کو آوازیں لگاتے سنسان ویرانے کی جانب بڑھتے ہی جا رہے تھے، پر تابش کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ رک جاؤ اشر، آگے کہاں تک جائیں؟ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، اور دور تک سب تو نظر آ رہا ہے تابش ٹرین میں ہی تھا۔ ضرور سکندر کو وہم ہوگا، کمینہ کس بات کا بدلہ لے رہا ہے، یہاں کہاں لا کے پھنسا دیا ہمیں۔ عزیز نے اچانک آگے بڑھ کر سکندر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بات سنو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے خود دیکھا تھا
کیا تماشا لگا رہا ہے تم دونوں نے؟ اشر نے آگے بڑھ کر عزیز کے ہاتھ سے سکندر کا گریبان چھڑوایا۔ تبھی اچانک ایک لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے پاس ہی بیٹھی کوئی لڑکی کھلکھلا کے ہنس رہی ہو۔ تینوں نے پاگلوں کی طرح اپنے ارد گرد دیکھا، پر وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب صحیح معنوں میں وہ تینوں کے حلق خوش ہوئے تھے۔ ڈر کیا ہوتا ہے آج لائف میں پہلی بار انہیں محسوس ہوا۔ غیر ارادی طور پر تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہنسی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، جیسے کوئی لڑکی کہکے مار کر ہنس رہی ہو، پر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ جاری ہے کہانی آگے بھی۔ اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔